حویلی کی بیٹی ایپیسوڈ 4۔ حریم کو وہاں بیٹھے ہوئے 15 منٹ ہو چکے تھے۔ اس کا ہاتھ ابھی تک شامیر کے ہاتھوں تلے تھا۔ اب وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی بیٹھی تھک چکی تھی۔ نیند سے اسے الگ بوجھل کیا ہوا تھا۔ سارے دن کی تھکاوٹ، اتنا کام اس کے ساتھ پشتوں میں کسی نے نہیں کیا ہوگا جتنا آج اس نے ایک دن میں کیا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے نیند کا شدید غلبہ تھا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا نیند اس پر مہربان ہو گئی۔ وہ اپنا سر بیڈ کے کونے سے لگائے سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد شامیر کروٹ لینے کے لیے جاگا تو اسے کچھ محسوس ہوا۔ پہلے تو وہ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے، پھر اس نے سامنے سوئی حریم کو دیکھا تو چونک گیا۔ وہ ٹارچ جو حریم نے رکھی تھی اس کی روشنی سے شامیر اسے آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ تھی۔ اس نے دیکھا لمبی گھنی مڑی ہوئی پلکوں والی، وہ اس میں کھو گیا۔ پھر اگلے ہی پل ہوش میں آیا اور اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو میرے کمرے میں؟ وہ دھاڑا تو حریم بڑبڑا کر اٹھ گئی۔ ذرا سی آنکھ لگ گئی تھی اس کی بس۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی تو شامیر کا موبائل اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ شامیر اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چوری کرنے آئی ہو میرے کمرے میں تم؟ شامیر بھی کھڑا ہو گیا۔ حریم کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ بتاؤ، میرا موبائل چرانے آئی تھی، شامیر نے غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر اور تمہاری ہر چیز پر۔ حریم کو غصہ آ گیا۔ تم مجھے جان سے مارنے آئی تھی، ہے نا؟ اسی مقصد کے لیے شاہ نواز نے تمہیں ونی میں دے کر میرے پاس بھیجا ہے نا، تاکہ مجھے مار کر تم اپنا بھرا اور باپ بیٹا بچا سکو۔ شامیر نے اس کے شانے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا تو حریم نے ایک دم سے اس کے ہاتھ جھٹک لیے۔ تمہاری طرح تمہاری سوچ بھی گری ہوئی ہے۔ حریم نے اس کی آنکھیں دیکھتے ہوئے کہا۔ میری سوچ گری ہوئی ہے؟ میری سوچ؟ قاتل تمہارا خاندان ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میری سوچ گری ہوئی ہے؟ شامیر کو غصہ آ گیا۔ جو بھی ہے، میرے بھائی میں ایک مرد کو مار کر مردانگی دکھائی ہے، تمہاری طرح کسی عورت کو سزا نہیں دی۔ بھری پنچایت ہے تم نے مجھے مانگا، اس کی جگہ تم میرے بھائی کو قتل کر دیتے تو شاید میری نظروں میں اتنا نہ گرتے جتنا میری بولی لگانے کے بعد گرے ہو تم۔ میں سوچتی ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، اس شخص نے اپنے بھائی کے خون کے بدلے میرے بھائی کا خون کر کے صرف حساب برابر کیا ہے۔ جب ادا سائی تمہارے ہاتھ نہیں لگے تو تم نے مجھے مانگ لیا تاکہ ایک بے قصور اور مظلوم کو سے بدلہ لے سکو۔ حریم بھی حریم تھی، ایک سردار کی بیٹی تھی، نازوں سے پلی تھی، ایک ڈاکٹر تھی، ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی تھی۔ کیسے چپ رہ سکتی تھی اتنی جہالت دیکھ کر؟ حریم کی بات سن کر شامیر کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ پھر تمہیں سب سے زیادہ نفرت اپنے باپ اور بھائی سے ہونی چاہیے۔ تمہاری نظروں میں گرنے کے حقدار مجھ سے پہلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں ونی میں دے دیا۔ میں تو غیر تھا، میں نے تمہاری بولی لگائی، وہ تو تمہارے اپنے تھے۔ تمہارے باپ نے اپنا بیٹا بچانے کے لیے تمہیں قربان کیا ہے۔ آخری جملہ بہت جتانے والے انداز میں شامیر نے کہا۔ حریم ایک پل کو لاجواب ہو گئی۔ اگر کوئی مجھ سے میری بہن مانگتا، قسم خدا کی اپنی گردن کٹا دیتا، اپنے باپ کو پیش کرتا، اپنے بھائی کو قربان کرتا، اپنے چچا کا بیٹا آگے کر دیتا، لیکن اپنی بہن نہ دیتا۔ تمہارے گھر کے مردوں پر جنہوں نے اپنی بیٹی دے دی، میں نے یہاں لا کر کون سا تمہیں ہاتھ لگایا ہے جو تمہاری عورت ہونے کا مجھے کوئی فائدہ ہو؟ میں نے تو پہلے ہی دن کہہ دیا تھا تمہاری شکل مجھے نظر نہیں آنی چاہیے۔ بے غیرت میں نہیں ہوں بی بی، بے غیرت تو ہوتا
اب تک اس جائز رشتے کا فائدہ اٹھاتا، تمہارے ساتھ زبردستی کر چکا ہوتا۔ بغیر تو تمہارے گھر کے مرد ہیں جنہوں نے تمہیں مجھے پیش کیا۔ شامیر نے اپنی شہادت کی انگلی اس کی طرف پوک کرتے ہوئے کہا۔ حریم میں کچھ بولنے کے لیے لب کھولے مگر سمجھ نہیں آیا کیا بولے۔ اس طرح بتاؤ کہ میرے کمرے میں تم کیوں آئی تھی اور میرے موبائل کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہی تھی، ورنہ وہ تھپڑ تمہیں یاد ہوگا، شامیر نے کہا۔ میں تمہارے آگے جواب دہ نہیں ہوں، حریم نے فوراً کہا۔ تو ناواقف آداب غلامی ہے ابھی، شامیر نے افسوس سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ حریم نے پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ بھول جاؤ کہ تم سردار کی بیٹی تھی، بس یہ یاد رکھو کہ تم یہاں غلامی میں آئی ہو اور آداب غلامی سیکھ لو۔ نظریں اور سر جھکا کر میرے سامنے بات کرو، گردن اکڑ کر بات کرنے والی اوقات اب تمہاری نہیں رہی۔ سردار کی بیٹی نہیں ہو اب تم، شامیر نے کہا۔ سردار کی بیٹی نہیں ہوں مگر سردار کی بیوی تو ہوں نا، حریم نے جتانے والے انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ بنی میں آئی ہوئی ایک لڑکی، شامیر نے جواب دیا۔ سردار شامیر سلطان کے نکاح میں آئی ہوئی اس کی شرعی بیوی ہوں میں، اور سردار شامیر چاہے جتنا اس حقیقت کو دنیا کے سامنے جھٹلا لے مگر اللہ کے سامنے نہیں جھٹلا سکتا۔ اگر غلام بنا کر رکھنا ہے تو مجھے طلاق دو، پھر غلام بناؤ، پھر بیوی نہیں باندی بولو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، حریم نے کہا۔ اس لڑکی نے شامیر کو حیران کر دیا تھا۔ شامیر کے ذہن میں یہی تصور تھا کہ ایک ڈری سہمی لڑکی ہوگی جو اس کے دھاڑنے پر خوفزدہ ہو جائے گی اور ایک کونے میں بیٹھ جائے گی، مگر یہ سوچ تھی اس کی آگے بھی سردار کی بیٹی تھی، سرداری شاید اس کی رگوں میں خون کی جگہ دوڑ رہی تھی، اس لیے سارا دن غلاموں کی طرح کام کرنے کے باوجود بھی وہ شامیر کے سامنے اکڑ کر کھڑی تھی۔ تمہیں بالکل ڈر نہیں لگ رہا مجھ سے؟ شامیر نے کہا۔ ضرور لگتا، اگر تم مجھے تھپڑ مارنے کے بعد اپنا ہاتھ زخمی نہ کر لیتے تو ڈر لگتا کہ تم مار مار کر میری جان ہی لے لو گے، مگر جو انسان ایک لڑکی کو تھپڑ مارنے کے بعد اپنا ہاتھ زخمی کر لیتا ہے، یقیناً دوسرا تھپڑ مارنے کی ہمت اس میں نہیں ہے، حریم نے پورے یقین سے کہا، اور اگلے ہی پل اس کا یقین ٹوٹ گیا جب شامیر کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر ثبت ہو گیا۔ حریم بے یقینی سے اپنا گال چھو کر دیکھ رہی تھی۔ پہلی بات تم ہی تھپڑ مار کر مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے غلط کیا، اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی تمہیں شدید ضرورت ہے۔ میں یہاں تمہیں پھولوں کی سیج پر بٹھانے کے لیے نہیں لایا ہوں، میں صرف تمہیں ظفر تک رسائی حاصل کرنے کے لیے لایا ہوں، شامیر نے کہا۔ اس پٹی شدہ ہاتھ سے اس نے حریم کو تھپڑ مارا تھا۔ میرا جوان بھائی کا قتل ہوا ہے بی بی، میں وہ نرم دل شامیر نہیں رہا جو جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کرتا تھا، میں اب پتھر ہو گیا ہوں، آؤ دیکھو اسے۔ شامیر حریم کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹ کر دیوار کے سامنے لے آیا جہاں پر شامیر اور جنید کی اکٹھی تصویر لگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اس تصویر میں مسکرا رہے تھے۔ زندگی سے بھرپور بہت بڑے اور خوبصورت فریم میں فریم کی ہوئی وہ تصویر اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ شامیر کو اپنے بھائی سے بے حد محبت تھی۔ دیکھو اسے، کیا قصور تھا اس کا؟ صرف اتنا نا، اس نے اس لڑکی سے محبت کی جس سے تمہارا بھائی محبت کرتا تھا۔ میرے معصوم بھائی کی اس کی محبت کی سزا دی تمہارے بھائی ظالم نے، صرف اس لیے کہ لڑکی میرے بھائی کی محبت قبول کر رہی تھی، اور حسد میں آ کر تمہارے بھائی نے میرے بھائی کو مار دیا، اور تم سوچ رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ نرمی کروں گا؟ نہیں بی بی نہیں، سوچنا بھی مت۔
شامیر سلطان تمہارے ساتھ نرمی کرے گا۔ شامیر نے غصے سے کہا اور وہ ابھی تک اس کے بازو پر اپنا پنجہ جکڑے ہوئے تھا۔ ابھی میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہارا خون کر دوں۔ شامیر نے اسے دروازے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے بچی، پھر تیزی سے وہاں سے بھاگتے ہوئے راہداری کی طرف بڑھی۔ مراد جو اس راہداری میں کھڑا کھڑکی کے باہر لون کو دیکھ رہا تھا، جو کہ لائٹس کی وجہ سے اس وقت روشن تھی، اچانک ہی اس نے دیکھا کہ حریم بھاگتی ہوئی جا رہی ہے، اپنے آنسوؤں کو پونچھتی ہوئی۔ اس نے شاید مراد کی موجودگی محسوس نہیں کی تھی۔ اس کی شان اس کے سر سے ڈھلک کر شانے پر آ چکی تھی۔ جوڑے میں غیر لمبے سیاہ چمکدار بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے راہداری عبور کرتی ہوئی کچن میں گھس گئی۔ اگلے ہی پل مراد کو خیال آیا کہ وہ شامیر کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ وہ سوچ کر پریشان ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا شامیر کا اتنا گر سکتے ہیں۔ ایک مجبور لڑکی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم نے اسے رات اپنے کمرے میں بلایا، مراد نے دل میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ اسی کمرے میں آ کر چارپائی پر لیٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیسے سوچ لیا میں نے کہ وہ شخص نرم دل ہو سکتا ہے؟ کتنا غلط اندازہ میں نے لگایا اس کے متعلق، حریم نے سوچا۔ اور دوسری طرف شامیر بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا اور سر جھکا لیا۔ اس نے اپنے بال اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ پریشانی کی وجہ سے پھر اس نے اپنا زخمی ہاتھ بیڈ سائڈ پر زور سے مارا، جس کی وجہ سے درد کی ایک ٹھیس اس کے ہاتھ میں اٹھی۔ لعنت ہے مجھ پر، لعنت ہے مجھ پر، لعنت ہے مجھ پر، اب وہ روتا ہوا کہتا جا رہا تھا۔ ولید نے شامیر کو قتل کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس کے علاقے میں اس کی اجازت کے بغیر تو جیسے کوئی پرندہ تک نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے علاقے میں تو وہ اسے قتل نہیں کر سکتا تھا، اور اگر وہ کسی کام سے شہر جاتا تو اپنے ساتھ گارڈز کی فوج لے کر جاتا تھا۔ اس واقعے سے پہلے تو وہ ڈرائیور بھی ساتھ نہیں لے جاتا تھا، خود ہی گاڑی ڈرائیو کرتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد سلطان میر کے حکم پر اس نے گارڈز رکھ لیے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جو دکھ اس کے باپ نے سہا ہے وہ دکھ اسے دوبارہ ملے، اس لیے وہ اپنی خود کی حفاظت کر رہا تھا۔ ولید نے ایک جاسوس شامیر کے جاسوسی پر مامور کر دیا تھا، موٹی رقم دے کر۔ اگلے دن وہ پھر سوئی رہی تھی۔ اٹھ جاؤ، اب روز روز سلطانہ بیگم تمہارے منہ پر پانی مارنے نہیں آئیں گی۔ سائدہ کی آواز اسے سنائی دی تو اٹھ بیٹھی۔ سلطانہ خاتون نے کہا ہے تم ساری حویلی کو صبح سویرے اٹھ کر پونچھا لگاؤ گی، آج کا دن کا کام نہ کرنا فی الحال۔ سائدہ نے کہا تو وہ اٹھی۔ مجھے چائے پلا دو ورنہ میرے سر میں درد ہو جائے گا، پھر جو کام کہو گی کر لوں گی، حریم نے سائدہ سے کہا۔ نوکر نہیں ہوں تمہاری، جا کر کچن میں خود بنا لو چائے، پھر جلدی سے کام پر لگ جاؤ۔ سائدہ نے کہا تو مجبور اس کو خود ہی کچن میں آنا پڑا، جہاں پر پہلے سے چائے تیار تھی۔ اس نے ایک کپ بھرا اور پینے لگی۔ اسے رات والا سارا واقعہ یاد آیا۔ جو کام وہ کرنے گئی تھی وہ بھی نہیں ہوا، الٹا شامیر کا اتنا بھیانک روپ اسے دیکھنا پڑا۔ چلو پراٹھے بنانا شروع کرو، نوری نے اسے دیکھ کر کہا۔ پونچھا مارنے کا حکم صادر ہوا ہے سلطانہ خاتون کی طرف سے، آج پراٹھے نہیں بناؤں گی میں، حریم نے آرام سے کہا۔ ماتھے پر بل آ گئے تھے خوشی کے پراٹھے بنانے سے، اب اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ چلو پھر لگاؤ، نوری نے کہا۔ چائے ختم کرنے دو، مجھے تمہاری نوکر نہیں ہوں میں، شامیر کی غلامی میں آئی ہوں، تمہاری غلامی میں نہیں، اپنی اوقات میں رہو تو بہتر ہوگا، حریم نے جیسے دھمکی دی۔ واہ جی واہ، رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، نوری نے منہ بنا کر کہا۔ اور وہ کسی نوکر کی دباؤ میں آتی بھی تو کیوں، عادت جو نہیں تھی اسے ایسے رویے کی۔
لیکن اب حریم شامیر کو اپنی عادت بدلنے کی سخت ضرورت تھی اس حویلی میں، مگر ابھی اسے اندازہ نہیں تھا۔ سلطانہ خاتون نے اسے پونچھے کا کام صرف اس لیے دیا تھا تاکہ اسے غلامی کا زیادہ احساس ہو، وہ اس کی نظروں کے سامنے جھکی رہے اور وہ حقارت آمیز لہجے میں اسے دیکھتی جائے۔ حریم نے لون سے پونچھنا شروع کیا۔ سلطانہ خاتون ایک شام سے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر حریم کو دیکھنے لگی۔ اسے باور کرا رہی تھی کہ وہ باندھی ہے۔ تھوڑی دیر بعد شامیر اپنے کمرے سے باہر نکلا، دیکھا تو حریم پونجا لگا رہی تھی۔ حریم نے سر اٹھا کر ایک نظر شامیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، دونوں کی آنکھیں چار ہوئی۔ زخمی نظروں سے شامیر کو دیکھنے کے بعد اس نے نظریں جھکا لی اور پھر سے پونچھا لگانا شروع کر دیا۔ شامیر نے اپنا نچلا لب دانتوں سے کاٹا اور وہاں سے گزرنے لگا تو جان بوجھ کر سلطانہ خاتون نے اسے مخاطب کیا، یہاں آؤ شامیر، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ سلطانہ خاتون نے حکم دیا تو وہ آ کر بیٹھ گیا۔ جی بولیں اماں سائیں، ہمیشہ کی طرح اس کی فرما برداری سے کہا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ تمہاری شادی ہی کر دوں۔ اب کب تک جنید کا غم مٹاتے رہو گے؟ آخر تمہاری زندگی تو آگے بڑھنی ہے نا۔ میری تو کوکھ اجڑ گئی، مجھے تو اب اس زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، لیکن تمہارا تو حق ہے نا، تمہاری شادی وقت پر ہو، تمہاری نسل بڑھے۔ سلطانہ خاتون نے حریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جتانے والے انداز میں۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ ہر وقت اس کا دل جلاتی رہیں۔ اماں، میرا دل دکھ سے لبریز ہے اس وقت۔ 8 ماہ بھی کوئی عرصہ ہوتا ہے اپنے بھائی کی موت بھلانے کے لیے، شامیر نے کہا۔ لیکن بیٹا، دنیا تو یہی سوچے گی نا کہ میں سوتیلی ماں ہوں اور تمہاری خوشیوں کے بیچ میں آ رہی ہوں۔ جتنا بھی خیال رکھو تمہارا، لیکن یہ سوتیلی ماں کا لیبل تو ہمیشہ سے مجھ پر لگا ہوا ہے نا، سلطانہ خاتون نے کہا۔ ابھی سے بات ہوئی آپ کی؟ شامیر نے موضوع بدلا۔ نہیں، وہ شہر میں ہوتا ہے تو اس کے ماں کی یاد کہاں آتی ہے۔ ایک جنید جو مجھے ہر پل یاد کرتا تھا۔ عبید کی تو اپنی ہی ایک دنیا ہے، سلطانہ خاتون نے کہا۔ عبید ان کا جنید سے چھوٹا بیٹا تھا جو کہ ابھی کالج میں پڑھ رہا تھا اور شہر میں رہتا تھا۔ اچھا اماں، میں چلتا ہوں، مجھے کوئی ضروری کام سے جانا ہے، شامیر کہتا ہوا اٹھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظریں حریم پر پڑ گئی جو پونچھا لگاتے لگاتے راہداری پر پہنچ گئی تھی۔ شامیر نے جوتوں کی آواز سن کر اس سے پھر سر اٹھایا۔ دونوں کی نظر ایک بار پھر سے مل گئی۔ رات والا سارا منظر دونوں ہی کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ آنکھیں دیکھی تو میں دیکھتا رہ گیا، جام دونوں اور دونوں ہی تھے آتشاں۔ آنکھیں یا مہکدے کے 2 باپ تھے، آنکھیں ان کو کہوں یا کہوں خواب ہے۔ آنکھیں نیچی ہوئی تو حیا بن گئی، آنکھیں اونچی ہوئی تو دعا بن گئی، آنکھیں اٹھ کر جھکی تو دعا بن گئی، آنکھیں جھک کر اٹھی تو قضا بن گئی۔ آنکھیں جن میں ہے آسمان و زمیں، نرگسی نرگسی سرمئی سرمئی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر پھر سے شامیر کے دل سے آواز آئی، لیکن وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ حریم کو آج اپنا آپ بہت چھوٹا لگ رہا تھا شامیر کے سامنے۔ آج واقعی وہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ غلامی میں آ گئی ہے۔ ابھی جاری ہے۔